بانی سمیت تمام اسیروں کی رہائی سانحہ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی عدالتی تحقیقات۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں مطالبات کا خاکہ پیش کر دیا۔ تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ مان لیا۔ اسد قیصر بات چیت کے پہلے راؤنڈ سے مطمئن۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی بانی پی ٹی آئی کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ حامد رضا کا 2 ٹوک موقف۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کو مذاکرات کا کوئی ضامن نہ ہونے کے باوجود کامیابی کا 100% یقین۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی بتا دیا کہ ماضی میں ایک طرف رکھتے ہوئے اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر وزیر اعظم کا ملکی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم۔ آصف زرداری نے ملکی استحکام کے لیے حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے معاملے پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے مشورے سے آگے بڑھیں گے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے دوران دینی مدارس بل اور پاور شیئرنگ کے امور پر تفصیلی غور۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو 1 مہینے کی راہداری ضمانت دے دی۔ بہت سارے کیسز ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، وہاں پر بھی جانا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا موقف۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ہر آنے والے دن پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہا ہے۔ وزیر داخلہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ انتخابات نہ ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کے لیے 16 جنوری کی مہلت۔ پہلے حکومت سینٹ کے انتخابات نہیں کرنے دیتی، اب الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ یورپی یونین کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے بھی فوجی عدالتوں سے 25 مجرموں کو سزا پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور قانونی عمل کا احترام، مگر فوجی عدالتوں سے عام شہریوں کو سزاؤں میں شفافیت کی کمی ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کا صورتحال پر مختصر بیان۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی شفافیت پر سوال اٹھا دیے۔ اندرونی مسائل حل کرنا جانتے ہیں، کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ کراچی میں انٹر امتحانات سال اول کے نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا۔ پری میڈیکل، انجینئرنگ، سائنس، جنرل، آرٹس، پرائیویٹ، کامرس اور ہوم اکنامکس گروپ شامل طلبہ انٹر بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکیں گے۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کا 1.5 سالہ بچہ پولیو سے متاثر۔ پاکستان میں پولیو متاثرین کی تعداد 65 ہو گئی۔ MQM پاکستان آج مہاجر کلچر ڈے منائے گی۔ شہر کے مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ قائم۔ عائشہ منزل پر قائم مرکزی کیمپ میں آتش بازی۔ شہر بھر سے ریلیاں آج گورنر ہاؤس پہنچیں گی۔ جلسے کے لیے بڑا اسٹیج تیار۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں دیر البلح سمیت دیگر رہائشی علاقوں میں بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ کمال ادوان اسپتال پر بھی ڈرون داغ دیا۔ حملے کے 20 افراد شدید زخمی۔ اسرائیل نے حماس کے حملوں میں افسر سمیت اپنے 4 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ ملک کے طول و عرض میں شدید سردی کی لہر جاری۔ اسکردو میں پارہ -17 ڈگری تک جا گرا۔ زیارت سے -7، کوئٹہ میں -3 ڈگری ریکارڈ۔ مری میں برفباری کا نیا اسپیل۔ آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے مناظر دلکش بنا دیے۔ سیاحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات میں ہلکی برفباری۔ لاہور میں موسم کی پہلی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج صبح بھی دھند کا راج۔ موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔